کچھ دن قبل ملا عبدالحمید خانے والی نے شکر گڑھ ضلع نارووال کے اندر ایک چیلنج کیا کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی یزید سے بیعت ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو سولی کے لیے پیش کروں گا۔ یہ بھی تیری کتاب ہے یزید کی بیعت سے انکار کا سبب خود میں تیرے دسے ہے کہ 75 صحابہ پاک نے بیعت کی تھی، باقاعدہ 75 لینے نہ لکھی، لیکن کتاب کسے کول ہے؟ جڑا دا شاگرد ہے اودے کول بھی ہے، کچھ نہیں کہندا میں ضمانت لینا، تو ایک سے کتاب لے کے آ جا 75 تو ایک صحابی دی بھی اگر بیعت ثابت کرے میری 75 نے خانے لکھتے نام بھی لکھیں، لیکن قسم خدا دی کسی ایک صحابی دی یزید کے متعلق بیعت ثابت نہیں کر سکتے۔ جنہاں نوں شک ہے وہ نہ بولیں، جڑے میری گل تے اعتماد کر رہے ہیں انہوں سبحان اللہ۔ جڑا دا شاگرد ہے جنہیں اتنے افتراء کو انتشار پایا ہے، اگر کسی جگہ تے بھی سنتا بیٹھا ہے کہ حضور دے غلام تے کچھ نہیں کہیں گے، مولانا صاحب کی کتاب جو کہ اتنے ہوئے ہے انہاں 75 خانیاں دے وچوں اگر ایک صحابی دی بھی تو بیعت ثابت کر دے یزید کے متعلق میری سزا اتنے ہی پھانسی، جان ہی نہ دے میں گھر تے جھوٹ کر دینا، اتنے ہی گولی مار دے۔ سبحان اللہ۔ اس چیلنج کا جواب ہم پہلے 3 قسطوں کے اندر پیش کر چکے ہیں اور آج چوتھی قسط کے اندر ایک نیا حوالہ پیش کیا جائے گا۔ یہ ہے شرح صحیح مسلم کتاب الحج جلد 3 صفحہ نمبر 607 پر غلام رسول سعیدی لکھتا ہے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت ابن زبیر اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لے لی تھی، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور گزشتہ جنگوں اور خون خرابے سے اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اگر خلافت و امارت کو یوں ہی مسلمانوں کی ثوابدید پر چھوڑ دیا یا انتخاب خلیفہ کے لیے کوئی مجلس شورا مقرر کر دی تو یہ لوگ کبھی بھی ایک شخص پر متفق نہیں ہوں گے، بلکہ مختلف علاقوں میں خلافت کے مدعی ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے جس سے اختلاف اور خون ریزی ہوگی، اور اگر خلافت بنو ہاشم کی طرف منتقل کر دی تو بنو امیہ جو اس وقت بہت بڑی طاقت بن چکے ہیں اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ان حالات کی بنا پر انہوں نے یزید کو جانشینی کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، غلام رسول سعیدی شرح مسلم کے اندر لکھ رہا ہے کہ سوائے 2 کے باقی سب کے سب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور ہم نے انہی صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلہ میں یہ کتاب بیعت یزید سے انکار کا سبب کتاب لکھی، اور ہم نے ثابت کیا کہ صحابہ کرام کسی فاسق کافر کی حمایت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ جس وقت صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کی اس وقت یزید کے اندر کوئی عیب موجود نہ تھا۔ اگر عیب موجود ہوتا تو صحابہ کرام قطعاً کسی فاسق کو ولی عہد مقرر نہ کرتے۔ ان صحابہ کرام کے دفاع کے سلسلہ میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ خیر، میں بتانا یہ چاہتا تھا، ملا عبدالحمید خانے والی نے چیلنج کیا کہ اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بیعت ثابت کر دی جائے تو کہتا ہے میں اپنے آپ کو سولی کے لیے پیش کروں گا۔ میں نے ثابت کر دیا کہ اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام تھے سوائے چند کے، اور انہوں نے نام لیا 2 کا، کہتے ہیں 2 کے علاوہ باقی سب کے سب صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، لہذا ملا عبدالحمید خانے والی کو چاہیے کہ اب سولی کے لیے تیار ہو جائے۔